ایسا شہزادہ بھی ہے کچھ دن پہلے ڈیلی پاکستان کی جانب سے پرنس کریم آغا خان کے حوالے سے ڈاکومنٹری دیکھنے کو ملی۔ کچھ چیزوں کی وضاحت لازمی ہے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ سب سے پہلے بات جو یاسر شامی نے کہی، لیکن اسماعیل کا امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی چند مورخین کے مطابق اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی وفات پہلے امام کی موجودگی میں ہی ہوئی، اس لیے امام موسیٰ کاظم کو امامت ملی۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام اسماعیل اس وقت دشمنوں سے روپوش ہوئے تھے جو اہل بیت کے نور کو بجھانے میں دن رات لگے ہوئے تھے۔ امام اسماعیل والد اور والدہ دونوں کی جانب سے امام علی کے نسل سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شان میں غلط باتیں پھیلانا اہل بیت کی شان کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے النوبختی کی فراق الشیعہ اور درجنوں غیر اسماعیلی کتابیں ہیں جن میں درج ہے کہ اسماعیل بن جعفر صادق معتبر تھے اور ان کی جان کو خطرہ بھی لاحق تھا۔ یہی نہیں، باقاعدہ شیعہ اور سنی کتابوں میں درج ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے بعد اسماعیل کی امامت کا پہلے ہی ذکر کیا تھا، یعنی اعلان کیا تھا، اور نص کے مطابق یہ چیزیں کتابوں میں بھی منشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی مسلمان امام جعفر صادق کی رحلت کے بعد کچھ عرصہ اسماعیل اور اس کے فرزند محمد بن اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے۔ یہ دور سطر تھا جب امام پوشیدہ رہ رہے تھے تاکہ جماعت کو تکلیف نہ ہو۔ اس مشکل دور کا خاتمہ امام محمد المہدی کے دور میں ہوا، جس کا مکمل ویڈیو ڈسکرپشن میں ہے۔ البتہ کچھ کتابوں میں یہاں تک درج ہے کہ امام اسماعیل کو بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے، یہاں بتانے کا مقصد آپ کو نالج دینا تھا۔ ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا لنک ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 7 پروفس آف امام اسماعیل بن جعفر الصادق۔ اب آتے ہیں آغا خان کا لقب کہاں سے آیا۔ یہ لقب 46ویں امام کو ایران کے بادشاہ فتح علی قاجار کی جانب سے ملی۔ جب امام خلیل اللہ جو کہ 45ویں امام ہے ان کو شہید کیا گیا تو اگلا امام حسن علی شاہ بنے۔ امام حسن علی شاہ نے چند جماعت کو لے کر تہران کا رخ کیا۔ چونکہ پیر اور دائیوں کی تعلیمات کی وجہ سے اسماعیلی ہر جگہ تعداد میں موجود تھے۔ ایران میں امام سے لوگوں کی محبت دے کے سب لوگ حیران ہوئے۔ ایران کے طاقتور بادشاہ نے اپنی بیٹی سرور جہان کا رشتہ امام حسن علی شاہ سے کرانے کا پیغام بھیجا، جو کہ امام نے قبول کیا۔ شادی کے بعد امام نے قم اور محلات کے حالات سنبھالے۔ یہ وہ دن تھا جب بیرونی طاقتیں ایران کو ختم کرنے میں دن رات لگے ہوئے تھے۔ اندرونی طور پہ بے اطمینانی تھی۔ امام نے تمام حالات سنبھالے اور لوگوں کو متحد کیا۔ امام کی ترقی سے بادشاہ ایران نے آقا خان کا لقب دیا۔ حسن علی شاہ مثال میں شیر کی طرح بہادر تھے۔ افسوس کا مقام تب آیا جب فتح علی قاجار وفات پا گیا اور ایران پہ اس کے بیٹے محمد شاہ نے حکومت سنبھالی۔ محمد قاجار کے تخت پہ آتے ہی ملکی حالات خراب ہوئے، یہاں تک کہ انتظامات نہیں سنبھالے گئے۔ ان حالات میں امام کا کردار اہم تھا۔ محمد شاہ قاجار نے امام سے مدد مانگی اور کرمان کا علاقہ بھی سنبھالنے کا حکم دیا۔ کرمان کا علاقہ ملتے ہی امام نے بیرونی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ افغانیوں نے حملہ کیا تو انہیں شکست دیا، یہاں تک کہ کرمان ایک طاقتور جگہ بن گئی۔ کسی خارجی نے محمد قاجار کو اکسایا کہ یہ امام مہدی بن رضی الدین عبداللہ کے نسل سے ہے، اسے نہ روکا گیا تو ایران تو جائے گا ہی ساتھ دوسرے علاقے بھی فتح ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ کو قیدی بنایا، اور ان باتوں کی وجہ سے امام کا آپ کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں بنے۔ جب بات جنگ تک پہنچی تو امام نے اس سے بہتر سمجھا کہ وہ ہندوستان چلا جائے۔ رجب کے مہینے کا دن تھا جب امام نے ایران کے شہزادے کو خط لکھا اور ایران کو خیر آباد کہا۔ امام جا رہے تھے تو یزد کے مقام پہ چند لوگوں نے غداری کی اور امام کے لشکر پہ حملہ کیا۔ ارد گرد علاقے کے اسماعیلیوں نے جان پہ کھیل کے امام آقا خان محلاتی یعنی امام حسن علی شاہ آغا خان اول کو جیت دلائی۔ وہاں سے نکلتے ہی افغانیوں نے حملہ کیا، اس لیے کہ جب امام ایران کے حالات سنبھال رہے تھے تو ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ البتہ افغانیوں کو بھی شکست ہوئی۔ سرجان میں دوبارہ امام پہ حملہ ہوا، لیکن اس بار بھی شکست سرداروں کو ہوئی۔ جب دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی تو 24,000 کا لشکر امام کو شکست دینے کے لیے بھیجا گیا۔ امام نے امن و امان کے لیے ہندوستان جانا مناسب سمجھا۔ ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے امام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ امام نے وہاں کے اسماعیلیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے، یعنی ایرانی جو اسماعیلی آئے ہوئے تھے ان کے لیے گھر بنائے تاکہ ان کو پناہ مل سکے۔ انگریزوں نے کسی حد تک آپ کی مدد کی، اور مدد کیوں نہ کرتے کہ آپ کے مرید ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریہ کے فرزند سیاحت کے لیے جب آتے تو بمبئی میں امام حسن علی شاہ کے پاس ضرور آتے۔ آقا خان یا آغا خان اول نے بقایا زندگی وہی گزاری۔ اس کے بعد اگلا امام ان کا بیٹا علی شاہ بنے، جو کہ ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ ایران کے بادشاہ فتح علی قاجار کی بیٹی تھی، یعنی آغا خان کا لقب آپ کے والد کو آپ کے نانا یعنی قاجار خاندان کے بادشاہ نے عنایت کی تھی۔ امید ہے آپ کچھ نالج سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم بات کریں گے اگلے امام علی شاہ کے بارے میں۔ اپنے خیال رکھیے، اللہ حافظ۔